امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 4 راتیں ایسی ہیں جو ایمان والوں کے لیے بڑی سعادت والی راتیں ہیں، جو ایمان والوں کے لیے بڑی خوشخبری کی راتیں ہیں۔ فرمایا ایک رات عید الفطر کی رات ہے، ایک رات عید الاضحیٰ کی رات ہے، ایک شب برات کی رات ہے، ایک لیلۃ القدر کی رات ہے، یا ایک روایت کے اندر آتا ہے یوم عرفہ کی رات ہے۔ فرمایا ایمان والوں کے لیے یہ بڑی عظمت والی راتیں ہیں، ایمان والوں کے لیے یہ نیکیاں کمانے کی راتیں ہیں، ایمان والوں کے لیے یہ اللہ سے بخشش مانگنے کی راتیں ہیں، ایمان والوں کے لیے یہ بڑی عظیم راتیں ہیں۔ ان راتوں کے اندر اللہ سے جو مانگا جائے اللہ ایمان والے کی جھولی میں ڈال دیتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا شعبان المعظم کی 15 کی رات آ گئی۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے غنیۃ الطالبین میں لکھا ہے، فرمایا شعبان کی 15 کی رات کو حضرت جبریل امین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کے عرض کیا اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ذرا اپنا چہرہ مبارک اوپر دیکھیے، اپنے چہرے مبارک کو اوپر اٹھا کر ذرا آسمان کی طرف دیکھیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، جنت کے 8 دروازے ہیں، سارے کے سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ پہلے دروازے کے اوپر فرشتہ کھڑا ہے، وہ اعلان کر رہا ہے کہ آج کی رات جو بندہ اللہ کے حضور رکوع کر رہا ہے اس کے لیے بڑی خوشخبری ہے۔ دوسرے جنت کے دروازے کے اندر ایک فرشتہ کھڑا ہے، وہ اعلان کر رہا ہے کہ آج کی رات جو اللہ کے حضور اپنا سجدہ کیا ہوا ہے، جو اللہ کے حضور جس نے اپنی جبین نیاز کو جھکایا ہوا ہے، اللہ کے حضور جس نے سر کو رکھا ہوا ہے، فرمایا اس کے لیے بڑی خوشخبری ہے۔ اللہ اکبر۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جنت کے تیسرے دروازے کے اوپر بھی ایک فرشتہ کھڑا ہے، وہ فرشتہ اعلان کر رہا ہے کہ جو بندہ دنیا کے اوپر اللہ کے خوف سے رویا، آج کی رات جس نے اللہ سے مانگ کر اللہ کے خوف کی وجہ سے رو پڑا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اللہ کے خوف کی وجہ سے اس کے لیے فرمایا اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے۔ چوتھے دروازے کے اندر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اللہ اکبر، ایک فرشتہ کھڑا اعلان کر رہا ہے کہ آج کی رات جو بندہ ذکر کر رہا ہے فرمایا اس کے لیے بڑی خوشخبری ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 5ویں جنت کے دروازے کے اندر دیکھا، ایک فرشتہ کھڑا اعلان کر رہا ہے، وہ کہتا ہے پوری کی پوری دنیا کے جتنے مسلمان ہیں تمام کے تمام مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا 6 جنت کے 7ویں دروازے کے اوپر ایک فرشتہ کھڑا اعلان کر رہا ہے، کہتا ہے او دنیا کے لوگوں آؤ میرے اللہ سے جو بندہ بخشش طلب کرے گا میرا اللہ اس کی بخشش فرما دیں گے۔ 8ویں دروازے کے اوپر جنت کا فرشتہ اعلان کر رہا ہے، کہتا ہے او ایمان والو آؤ آج اللہ سے مانگو، جو بندہ اللہ سے جو دعا مانگے گا اللہ اس کی جھولی کے اندر وہ چیز ڈال دے گا، اللہ اس کی تمنا پوری کر دے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، فرمایا جبریل جی یا رسول اللہ، فرمایا یہ جنت کے دروازے کب تک کھلے رہیں گے یا رسول اللہ؟ یہ صبح طلوع ہونے تک، سورج کے طلوع ہونے تک یہ دروازے جنت کے کھلے رہیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب شب برات کی رات آتی ہے ایسے ہی سورج غروب ہوتا ہے، فرمایا اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے، فرمایا حل من مستغفرین، کوئی ہے آج اللہ سے بخشش طلب کرنے والا جو اللہ اس کی بخشش قبول کر لے؟ کوئی ہے اللہ سے معافی مانگنے والا آج اللہ اس کو معاف کر دے؟ کوئی ہے اللہ سے توبہ کرنے والا آج میرا اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لے؟ ہے آج کوئی سفید بالوں والا، ہے کوئی آج جس نے اپنی 60-70 سال کی زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزار دی ہو؟ ہے آج اس رات کے اندر کوئی ایسا بندہ جس سے اللہ ناراض ہو، جس نے ساری زندگی اللہ کو ناراض کیا ہے؟ ہے کوئی ایسا جو اپنی زندگی سے اب مایوس ہو چکا ہو، جس کو اپنی موت سامنے نظر آ رہی ہو، اب جس کو بیماریوں نے گھیر رکھا ہو، جس کی آنکھیں صحیح کام نہ کرتی ہوں، جس کا دماغ اب صحیح کام نہ کرتا ہو، جس کے ہاتھ پاؤں کے اندر لرزہ آ چکا ہو؟ ہے کوئی ایسا بوڑھا، ہے کوئی ایسا آدمی جس کو اب یہ لگا کہ پتہ نہیں کس وقت موت آ جائے، پتہ نہیں کس وقت بلاوا آ جائے، پتہ نہیں کس وقت موت کا فرشتہ کس گھڑی
یہ بلاوا لے کے آ جائے، اللہ کا پیغام، اللہ کے پیغام کے اوپر مجھے لبیک کہہ کر دنیا کو چھوڑنا پڑے، ہے کوئی وہ اللہ سے آج بخشش طلب کرے، آج اپنی ان کانپتے ہاتھوں سے ہاتھ اٹھا دے، اللہ کی دربار کے اندر کہہ دے اللہ یہ ساری زندگی میں نے گزار دی، ساری زندگی میں تیری نافرمانیاں کرتا رہا، اللہ ساری زندگی تیری بغاوت کرتا رہا، اللہ ساری زندگی میں تیرے دروازے پہ نہیں آیا، اللہ ساری زندگی میں تجھے بھلا کے بیٹھا رہا، اللہ تو نے مجھے رزق بھی دیا، اللہ تو نے مجھے صحت بھی دی، اللہ تو نے مجھے اولاد بھی دی، اللہ تو نے میری ہر خواہش بھی پوری کر دی، اللہ اب تو میں زندگی کی بہاریں تقریباً پوری کر چکا ہوں، میرے مولا آج مجھے احساس ہے، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں، سچے دل سے مولا میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، اللہ میں نے یہ گناہ کیا مجھے معاف کر دے، اللہ میں نے یہ گناہ کیا مجھے معاف کر دے، اللہ میں نے یہ گناہ کیا مجھے معاف کر دے، اللہ کی قسم اس اللہ کو پتہ ہے کس نے کیا گناہ کیا ہے، اس میرے اللہ کو پتہ ہے کون کیا کرتا ہے، اس میرے اللہ کو پتہ ہے کس کی زندگی کی جوانی کیسے گزری، کس کا بڑھاپا کیسے گزرا، کس کا کاروبار کیسا گزرا، کس کا رشتہ داروں کے ساتھ لین دین کیسا گزرا، میرے اللہ کو ایک ایک چیز کا پتہ ہے، لیکن ہم اپنی عاجزی دکھاتے ہوئے جب اللہ کے حضور یہ گناہوں کا اقرار کر کے کہیں گے اللہ ہمیں پتہ ہے اس دنیا کے اوپر تیرے سوا اور کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے، اللہ میں سچے دل سے تجھ سے توبہ کرتا ہوں، اللہ تیرے محبوب نے فرمایا حق فرمایا، تیرے محبوب کا ارشاد حق اور سچ ہے، آج تیرا عرش آسمان کے اوپر آ چکا ہے، اللہ وہ فرشتہ اعلان کر رہا ہے، میں سنوں یا نہ سنوں تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، فرمان حق ہے، اللہ اس فرشتے کے اعلان کے اوپر میں کہتا ہوں اللہ میں تجھ سے سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، سچے دل سے معافی مانگتا ہوں، اللہ کی قسم سچے دل سے معافی مانگنا تیرا کام ہے، ابھی تیری آنکھ سے آنسو نکلے گا موتی کی طرح، وہ آنکھ سے آنسو نکلا ہوا نیچے نہیں گرے گا، میرا اللہ کہہ دے گا او فرشتوں گواہ ہو جاؤ، آ جاؤ، دیکھو مرکزی جامع مسجد کا موقع کے اندر وہ دیکھو ایک بابا جی مسجد کے کونے میں بیٹھے آج آنسو بہا رہی ہیں، فرشتوں گواہ ہو جاؤ، او مسجد کی زمین تو بھی گواہ ہو جا، او مسجد کے در و دیوار آج تم بھی گواہ ہو جاؤ، او مسجد کی قالین آج تو بھی گواہ ہو جا، او مسجد کے پنکھے آج تم بھی گواہ ہو جاؤ، میں رب اکبر قسم اٹھا کے کہتا ہوں آج مجھے اس کے سفید بالوں سے حیا آتی ہے، میں نے اس کے 60 70 80 سال کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا، ایک دفعہ معافی مانگ کے تو دیکھو، بہرحال فرشتہ اعلان کرتا ہے حال میم مستغفرین، کوئی ہے بخشش طلب کرنے والا، کوئی ہے معافی مانگنے والا، کوئی ہے توبہ کرنے والا، اللہ اکبر، دوسرا وہ اعلان کرتا ہے حال میم مسترزقین، فرمایا ہے کوئی بندہ اللہ سے رزق طلب کرنے والا، آج بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں آ کے کہتے ہیں حضرت جی معاشی طور پر بڑا پریشان ہوں، حضرت رزق بڑا تنگ ہے، حضرت آج کل ہاتھ بڑا تنگ ہے، بچے زیادہ ہیں، بچوں کے بھوک کی فکر رہتی ہے، حضرت جی معاشی طور پر بڑی پریشانی ہے، ارے آج شعبان کی رات اللہ اعلان کر رہا ہے، رزق کا مالک اعلان کر رہا ہے، دنیا کا مالک اعلان کر رہا ہے، جس کی ہاتھ کے اندر ساری دنیا کے خزانے ہیں، اللہ کی قسم وہ اعلان کر رہا ہے، یہ کسی دنیا کے بادشاہ کا اعلان نہیں ہے، یہ کسی دنیا کے صدر وزیر اعظم کا اعلان نہیں ہے، یہ تو اس کا اعلان ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، وہ مالک اعلان کر رہا ہے جو بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے، جو بادشاہوں کا بھی مالک ہے، جو بادشاہوں کا بھی رازق ہے، جو بادشاہوں کو بھی روزی دینے والا ہے، جو بادشاہوں کے بھی نفع کا مالک ہے، جو بادشاہوں کے بھی نقصان کا مالک ہے، جو پوری دنیا کے موت کا مالک ہے، جو پوری دنیا کی زندگی کا مالک ہے، جو دنیا کے تمام خزانوں کا مالک ہے، جو زمین کے خزانوں کا مالک ہے، جو آسمان کے خزانوں کا مالک ہے، ہاں سنو، اللہ کا قرآن کہتا ہے آج میں سمجھتا ہوں میری دکان مجھے یہ کاروبار کر
کرتا ہوں یہ مجھے رزق دے رہی ہے، آپ سمجھتے ہو میری ملازمت مجھے رزق دے رہی ہے، میری کھیتی باڑی مجھے رزق دے رہی ہے، مجھے فلاں ملک صاحب رزق دے رہی ہیں، مجھے فلاں خان صاحب کی طرف سے رزق آ رہا ہے۔ نہیں نہیں، ہم اللہ سے پوچھتے ہیں، اللہ کا قرآن تو بتا انسان کا رزق کہاں سے آتا ہے، انسان کو رزق کہاں سے ملتا ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، فرمایا ہر انسان کا رزق آسمان سے آتا ہے جس کا اس سے وعدہ کیا گیا ہے۔ یہ ظاہری اسباب ہے، ظاہری سبب کے درجے میں دکان ہے، ظاہری سبب کے درجے کے اندر یہ کاروبار ہے، ظاہری سبب کے درجے کے اندر یہ میری ملازمت ہے، یہ ظاہری اسباب ضرور ہیں، رزق یہ نہیں دیتی۔ اللہ کی قسم رزق اللہ دیتا ہے اور رزق آسمانوں سے آتا ہے۔ ایک روایت کے اندر یوں بھی آتا ہے، فرمایا جب انسان کے اوپر موت آتی ہے، موت کے وقت ایک آسمان کے اوپر دروازہ ہے وہ رونے لگتا ہے، وہ دروازہ ہوتا ہے جس دروازے سے اس انسان کا رزق آتا ہے، کیونکہ وہ جب انسان کو موت آ گئی آج اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا۔ تو 15 شعبان کی رات کو فرشتہ اعلان کرتا ہے حل من مسترزقین، ہے کوئی اللہ سے رزق مانگنے والا، ہے کوئی اپنے بچوں کی روزی مانگنے والا، ہے کوئی آج اپنے نفع کے لیے مانگنے والا، ہے کوئی اپنی معاشی تنگ دستی کی کوشش کرنے والا، ہے کوئی آج آ کر اللہ کے حضور جھولی پھیلا دے، یہ رات ہے اللہ دینے کے لیے بیٹھے ہیں۔ او غافل انسان تو سو رہا ہے، او غافل انسان تو دوستوں میں بیٹھا ہے، او غافل انسان تو کاروبار میں وقت ضائع کر رہا ہے، تو اپنی دنیا داری کے اندر پھنسا ہوا ہے، آجا آج کی رات ہے، مانگنے اس اللہ سے رزق۔ اللہ کی قسم ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے، فرمایا اس سال اس رات کے اندر اللہ رب العالمین پورے کے پورے سال کا رزق عطا فرما دیتے ہیں۔ بلکہ میں آپ کو اپنی زبان کے اندر یوں سمجھاؤں کہ پورے سال کا ہر انسان کا بجٹ اس رات کے اندر تیار کیا جاتا ہے۔ ایک بجٹ تیری میری اسمبلی میں تیار ہوتا ہے، ایک بجٹ تیرے میرے لیے تیار ہوتا ہے، ایک بجٹ تیرے میرے ملک میں تیار ہوتا ہے۔ چھوڑ ان کو، پتہ نہیں وہ تیرے حق میں ہے یا تیرے حق میں نہیں ہے، پتہ نہیں وہ تیرے لیے فائدہ مند ہے یا تیرے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ آج جو بجٹ اللہ بناتا ہے وہ بناتا ہی تیرے لیے ہے، اور 100% یہ یقین ہے کہ وہ بجٹ تیرے حق کے اندر بنے گا۔ ہاں اگر تو نے غفلت نہ دکھائی، تو نے سستی نہ کی، پڑ جانا اللہ کی دربار کے اندر، اللہ میرے سال کا یہ جو بجٹ ہے اس کے اندر فراوانی فرما دے، میرے رزق کے اندر وسعت فرما دے، میرے رزق کو فراغ کر دے، اللہ مہربانی کر دے۔ مجھے اللہ کی ذات سے یقین ہے ابھی تیرے ہاتھ نیچے نہیں آئیں گے، اللہ فرشتوں کو کہے گا چلو اس کے بجٹ کے اندر فراوانی کر دو، اس کے رزق کے اندر وسعت کر دو، اس کے رزق کے اندر بے بہا اضافہ کر دو۔ اللہ رب العالمین پورے کے پورے سال کے رزق کے اندر اضافہ فرما دیں گے۔ ہمارے مانگنے کی دیر ہے، اس کے دینے کی دیر نہیں ہے۔ یہ بعض لوگ کہتے ہیں جی اس کے دروازے کے اوپر دیر ہے اندھیر نہیں ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں اس کے دروازے کے اوپر دیر بھی نہیں ہے، اندھیر تو ہے ہی نہیں، دیر بھی نہیں ہے۔ تیری اور میری طرف سے مانگنے کے اندر غفلت ہے، تیرے میرے ہاتھ اٹھانے کے اندر غفلت ہے۔ آج تک تو نے اور میں نے اللہ کو پہچانا نہیں، اللہ سے مانگا نہیں، اللہ کے دربار میں آئے نہیں، اللہ کے سامنے جھکنا سیکھا ہی نہیں، اسی لیے تجھے مجھے لگتا ہے کہ شاید دیر ہو رہی ہے۔ اللہ کی قسم وہاں نہ اندھیر ہے نہ دیر ہے، مانگنے کی صرف دیر ہے، اور اس کے دینے کے اندر کوئی دیر نہیں ہے، وہ تیری جھولیاں بھر دے گا۔ ایک اللہ والے کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی تھا، مزدور آدمی تھا، گھر سے باہر گیا اپنے مزدوری کرنے کے لیے، گھر کے اندر صرف بچیاں ہیں، گھر کے اندر اور بیٹا کوئی نہیں ہے، مزدور آدمی ہے، بوڑھا ہو گیا ہے۔ اب چوک کے اوپر گیا، اس کو کوئی کسی قسم کا آدمی لے کے نہیں گیا، اس کو کوئی مزدوری نہیں ملی، پریشان ہوا۔ جب دوپہر کا وقت آیا، ساتھ چوک کے اندر ایک مسجد تھی، اس مسجد کے اندر چلا گیا، وضو کیا، 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے اللہ سے مانگنا شروع کر دیا، اللہ مہربانی فرما، اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں، مجھے مزدوری کوئی دیتا نہیں ہے، مزدوری کے لیے کوئی لے کے جاتا نہیں ہے، گھر کے اندر بچے بھوکے بیٹھے ہیں، اللہ مہربانی فرما، میرے بچوں کے رزق کا انتظام فرما دے۔
روتے روتے شام کو گھر پہنچا۔ گھر والی نے پوچھا آج بچے بھوکے ہیں، کچھ لے کے نہیں آئے، کیا ہوا؟ آج مزدوری پہ نہیں گئے تھے؟ انہوں نے کہا آج جس مالک کی میں مزدوری کر کے آیا ہوں وہ مالک بڑا سخی ہے، وہ مالک بڑا عظیم ہے، وہ مالک بڑا دینے والا ہے، وہ مالک تو بہت زیادہ سخی ہے۔ اس نے کہا شاید وہ کل دے دے گا، دوبارہ کل مزدوری کروں گا، اکٹھے دے دے گا۔ گھر والی نے کہا کوئی بات نہیں ہے۔ اگلے دن یہ بابا جی پھر نکلتے ہیں، پھر چوک کے اوپر جاتے ہیں۔ لوگ بزرگ سمجھ کر، بابا سمجھ کر، بوڑھا سمجھ کر، کمزور سمجھ کر آج بھی کوئی اس کو مزدوری کے لیے لے کے نہیں جاتا۔ اللہ اکبر۔ بابا جی اٹھتے ہیں، پھر وضو کرتے ہیں، وضو کر کے مسجد کے اندر پہنچتے ہیں، مسجد کے اندر اللہ سے مانگتے ہیں اللہ گھر کے اندر بچیاں بھوکی بیٹھی ہیں، میرا مالک مہربانی فرما اس کے رزق کا انتظام فرما دے۔ بابا جی گھر کو شام کو گھر پہنچتے ہیں۔ جیسے ہی گھر پہنچتے ہیں گھر والی پوچھتی ہے کیا آج بھی مالک نے کچھ نہیں دیا؟ کہنے لگی وہ مالک بہت بڑا سخی ہے، وہ شاید ہمیں اکٹھا ہی دینا چاہتا ہے، وہ بہت ہی زیادہ دینا چاہتا ہے، انشاءاللہ کل دے گا۔ گھر والی نے کہا بچیاں تو آج 2 دن سے بھوکی ہیں، کچھ بھی نہیں کھایا، آج تو پریشانی ہو گئی ہے، 2 دن کا گھر کے اندر فاقہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تیسرے دن بابا جی خود نکلتے ہیں۔ ارے دیکھو تو صحیح، والدین کتنا کرتے ہیں اولاد کے لیے، والدین کتنا کرتے ہیں بچیوں کے لیے، والدین کتنا کرتے ہیں بیٹوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے۔ جو بیٹے اور بیٹیاں میری بات سن رہے ہیں، جن تک یہ میری آواز پہنچے، اللہ کا واسطہ ہے یہ جن کے والدین بوڑھے ہو چکے ہیں ان کے سفید بالوں کا خیال کیا کرو، ان کو زندگی میں کبھی دکھ نہ دینا۔ اگر کوئی بیٹی باپ کو دکھ دے جاتی ہے ساری زندگی وہ اپنے معاشرے کے اندر سر اٹھا کر نہیں چل سکتا، ساری زندگی نگاہیں جھکا کے چلتا ہے۔ بعض والدین تو بیٹیوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، بیٹا خیال کرنا تیری ایک غلطی کے اوپر میری ساری کی ساری زندگی کی محنت ضائع ہو جائے گی، میں معاشرے کے اندر سر اٹھا کے نہیں چل سکوں گا۔ وہ بیٹیاں جو کہتی ہیں آج ہم تو پڑھی لکھی ہیں، یونیورسٹی کے اندر کسی دوست کے ساتھ تعلق بنا کے رشتے کی بات چلا دیتے ہیں، ماں باپ راضی نہیں ہوتے، اس کے ساتھ چلی جاتی ہیں۔ اللہ کا واسطہ ہے کبھی ان بوڑھوں کا سوچ کے جانا جو ساری رات تو بیمار تھی، ساری رات یہ رویا کرتے تھے، تیری تکلیف کی وجہ سے ان کو چین نہیں تھا، تیری تکلیف کی وجہ سے ان کو سکون نہیں تھا۔ آج بڑھاپے کے اندر ان کی ساری زندگی کی محبت، ان کی ساری زندگی کا پیار، ان کی ساری زندگی کی الفت تو بھول کے کسی غیر کے ساتھ جا رہی ہے، نہیں معلوم وہ تیرے ساتھ کیا حشر کرے، پھر تو روئے گی، پھر تو پچھتائے گی، اے کاش میں اس وقت اپنے بابا کی بات کو مان لیتی۔ بہرحال میرا یہ موضوع نہیں ہے، میں عرض کر رہا تھا کہ یہ بابا جی تیسرے دن پھر چوک کے اوپر چلے گئے، وہاں کمزوری ہے، اللہ اکبر، بھوک نے بھی ستایا ہوا ہے، اولاد کے لیے نکل پڑے ہیں، چوک کے اندر پہنچے ہیں، ہاتھ کانپ رہی ہے، کوئی بھی مزدوری کے لیے لے کے نہیں گیا، کسی کو کہا یار مجھے لے جاؤ میں اچھا کام کرتا ہوں، کہنے لگے بابا جی آپ تو بوڑھے آدمی ہو، آپ نے کیا مزدوری کرنی ہے، آپ نے کیا کام کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ تیسرا دن ہے، پھر دوپہر کے وقت بابا جی اٹھے، مایوس ہو کر اٹھے۔ جب انسان دنیا سے مایوس ہوتا ہے، جب دنیاوی دروازے بند ہو جاتے ہیں، جب دنیا کے سارے دروازے بند ہو نظر آتے ہیں، دنیا کے سارے راستے بلاک نظر آتے ہیں اور ایک ہی راستہ سامنے نظر آتا ہے، اس وقت جو بندہ اللہ سے مانگتا ہے، جس دل سے مانگتا ہے، جس کڑھن سے مانگتا ہے، جس درد سے مانگتا ہے، اللہ کو یہی کڑھن اور درد چاہیے۔ آپ درد کے ساتھ مانگ کے تو دیکھو میرا اللہ کیسے تمہاری جھولیاں بھر دیتا ہے۔ فرمایا پہنچا آج بابا جی اللہ کی دربار کے اندر، وضو کر کے نفل پڑھے، ہاتھ پھیلا دیے، مولا آج تو تیسرا دن ہے، 2 دن ہو گئے بچوں کو کہتے ہوئے، آج تیسرا دن ہے، گھر میں کچھ نہیں ہے، گھر کے اندر فاقہ ہے، آج میں اپنے گھر والوں کا سامنا کیسے کروں گا، آج میں اولاد کے سامنے کیسے جاؤں گا، آج میں بیٹیوں کو کیا جواب دوں گا، آج میں گھر والی کو کیا جواب دوں گا۔ اللہ اکبر۔ شام کا وقت ہوا، بابا جی مغرب سے پہلے پہنچے، اب گھر رک گئے ہیں کہ میں گھر کس نیت سے جاؤں۔ اللہ اکبر۔ ہاں صبح نکلتے ہوئے گھر والی نے ایک بات یہ کہہ دی تھی کہ او میرے میاں، او میرے سر کے
کے تاج، ایک بات میری دھیان میں رکھنا، ایک بات میری خیال رکھنا، کوئی نہیں مزدوری نہ ملے نہ لے آنا، کھانا نہ ملے نہ لے آنا، ہم فاقے کے ساتھ گزار لیں گے، لیکن اس گھر کے اندر حرام کا لقمہ نہ لے کے آنا۔ دعا کرو اللہ رب العالمین ہماری مستورات کو بھی یہی جذبہ عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ بابا جی باہر بیٹھے ہیں کہ آج میں کیسے اپنے گھر میں جاؤں، جانا تو ہے۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے سوچا مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا، تھوڑا تھوڑا اندھیرا چھانے لگا کہ میں دیکھوں تو صحیح میری بیٹیاں کس حال کے اندر ہے، میری گھر والی کس حال کے اندر ہے۔ یہاں جا کر دروازے سے جھانک کے دیکھا، کیا دیکھتے ہیں، اندر تو کھانے پڑے ہوئے ہیں، اندر تو راشن کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، کھانا پک رہا ہے، بڑی بڑی خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ حیران ہو گئے، اندر داخل ہو گئے، گھر والی سے پوچھا یہ کیا ہوا، یہ اتنی راشن، یہ اتنی کھانا، یہ اتنے اچھے اچھے کھانے یہ کہاں سے آ گئے، یہ کس نے بھیجے؟ اللہ اکبر۔ وہ گھر والی کہنے لگی آپ نہ کہتے تھے کہ وہ جو میرا مالک ہے وہ بڑا سخی ہے، وہ جو میرا مالک ہے وہ بڑا دیالو ہے، وہ میرا مالک بڑا دینے والا ہے۔ واقعی آپ کی بات ٹھیک تھی، واقعی آپ نے صحیح جج کیا ہے۔ آج شام کے وقت دو آدمی آئے، گاڑی کے اندر اتنا زیادہ راشن دے کے چلے گئے، کہنے لگے جب آپ کا خاوند ہے اسے کہہ دینا تیسرا دن ہے، جس مالک کی تم مزدوری کرتے ہو آج اسی مالک نے تیرے لیے یہ سارا انتظام کر دیا ہے۔ تو وہ فرشتہ 15 شعبان کی رات اعلان کرتا ہے کوئی رزق مانگنے والا، ہے کوئی اپنے بچوں کے لیے روزی کا سوال کرنے والا، ہے کوئی اپنے کاروبار کے لیے مانگنے والا، ہے کوئی آج اللہ کو کہنے والا اللہ میرے حالات خراب ہیں، اللہ میرے معاشی معاملات بڑے ڈھیلے ہیں، اللہ میں معاشی طور پر کمزور ہو چکا ہوں، مولا مہربانی فرما دے، آؤ اس رات میں مانگو، اللہ تمہاری جھولی بھر دیں گے، اللہ تیرے سال کے بجٹ کو زبردست کر کے بنا کے دے دیں گے۔ تیسرا اعلان وہ فرشتہ کرتا ہے، اللہ اکبر، کہتا ہے کوئی اللہ سے اپنی مصیبتوں کی خلاصی مانگنے والا، اپنے مصیبتوں کے لیے چھٹکارا مانگنے والا، اللہ رب العالمین اس کے مصائب کو ختم کر دے۔ کوئی ایسا آدمی جس کو اپنی پریشانیاں ہوں، جس کو اولاد کی پریشانیاں ہوں، جس کو اولاد کے رشتے کی پریشانیاں ہوں، جس کو اپنے کوئی مالی مشکلات ہوں، جس کا کسی کے ساتھ پھڈا چل رہا ہو، دنیاوی طور پر کسی نے گھیر رکھا ہو، اولاد نافرمان ہو گئی ہو، کوئی بھی گھر والی نافرمان ہو گئی ہو، گھر والی پریشان کرتی ہو، بچے پریشان کرتے ہوں، دنیا کی کوئی بھی پریشانی ہے آ جا کر اللہ سے مانگ لے، اللہ کے سامنے تمنا کر لے، اللہ کو سنا دے، اللہ میری یہ پریشانی ہے تو ختم کر دے، اللہ میری یہ پریشانی ہے تو ختم کر دے، اللہ یہ پریشانی ہے، مہربانی فرما میری پریشانیوں کو ختم فرما دے۔ اللہ کی قسم ہے پوری دنیا کے جتنے بادشاہ ہیں، پوری دنیا کے جتنے طاقتور ہیں، پوری دنیا کے اوپر جتنی کرسی والے ہیں، کوئی بھی ایسا طاقت والا نہیں ہے جس کے ہاتھ کے اندر ہر قسم کی پریشانی کا حل ہو۔ ایک اللہ کی ذات ایسی ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ ساری دنیا کے خزانوں کا مالک کون ہے؟ بلند آواز سے اللہ نے جس کو زبان دی ہے وہ بولے گا۔ ممکن ہے آج آپ کا اللہ کو لفظ اللہ کہنا یہ اسم اعظم ہے، اللہ کو قبول ہو جائے، اللہ کو پسند ہو جائے، اللہ اس ایک گھڑی کے اوپر بخشش کے فیصلے فرما دے۔ بلند آواز سے بتاؤ رزق کا مالک کون ہے؟ سارے کے سارے خزانوں کا مالک کون ہے؟ نفع کا مالک کون ہے؟ نقصان کا مالک کون ہے؟ زندگی کا مالک کون ہے؟ موت کا مالک کون ہے؟ آؤ آج 15 شعبان کی رات ہے، ہاتھ پھیلا دو اس مالک کے سامنے، جھولیاں پھیلا دو اس مالک کے سامنے، مانگو اس سے اللہ مجھے یہ پریشانی ہے، اللہ میری یہ پریشانی ہے، اللہ میری یہ پریشانی ہے۔ اللہ کی قسم اللہ سے مانگ کر تو دیکھو، اللہ پاک تمہاری جھولیاں بھر دے گا۔ سارے اس کی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ وہ حدیث جو میں نے پہلے عرض کی، سیدنا جبریل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان کی طرف دیکھنے کے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل کتنے وقت تک یہ دروازے کھلے رہیں گے؟ یا رسول اللہ جب تک صبح طلوع نہیں ہوگی یہ دروازے کھلے رہیں گے۔ اور اگلی بات حضرت جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ اپنی امت کے ایمان والوں کو اعلان کر دو کہ آج کی رات اللہ اتنی امت کے گناہگاروں کی بخشش کرتے ہیں
जितनी बनु कल्ब की बकरियों के बाल हैं। अल्लाह अकबर। उलमाए कराम ने लिखा है बकरियां तो अरब के अंदर वैसे पाली जाती थी, लेकिन बनु कल्ब एक कबीला था, उसके रेवड़ उसकी बकरियां बड़े मशहूर थे। लिखा है कि 10-10 हज़ार की तादाद के अंदर एक एक रेवड़ हुआ करता था। कई कई मील के ऊपर एक रेवड़ बैठा करता था। जब इतना ज़्यादा रेवड़ हो और इतनी ज़्यादा बकरियां हों, भेड़ें हों, उनके बाल कितना ज़्यादा होंगे। अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शाबान की 15 की जो रात है, अल्लाह से जो बख्शिश तलब करता है, अल्लाह इस उम्मत के गुनहगारों की, ये भी अल्फाज है, नेक लोगों की नहीं, बुज़ुर्गों की नहीं, ईमान जो परहेजगार है उनकी नहीं, नेक लोग नहीं, बल्कि गुनहगारों की, इस उम्मत के गुनहगारों की। मैं बार बार ये कह के समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि गुनहगारों के लिए यह अल्लाह की तरफ से बड़ा इनाम है। ये गुनहगारों की फरमाया, इस उम्मत की इतने गुनहगारों की अल्लाह बख्शिश करते हैं जितनी बनु कल्ब की बकरियों के बाल हैं। तो ये शाबान की रात आने वाली है, गालिबन जुमेरात शाम को बनेगी ना, मेरे ख्याल में जुमेरात शाम को ये रात है। तो मेरे भाई अभी से जहन बना लो, मगरिब की नमाज पढ़नी है, मस्जिद में सुबह की नमाज पढ़ के जाएं। मगरिब की नमाज में एक बाद नहीं बैठ सकते, इशा की नमाज पढ़ के बैठ जाओ। घर के अंदर हो सकता है, घर के अंदर बैठो। हाँ, एक रिवायात के अंदर यूं भी आता है कि इस रात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान भी तशरीफ ले गए। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि रात का वक़्त है, मैं उठी, मैंने देखा इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर पे तशरीफ फरमा नहीं। मुझे हैरानी हुई, मेरे दिल में ख्याल आया कि पता नहीं मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज मेरी बारी पे कहाँ तशरीफ ले गए। मैं उठी परेशानी के आलम के अंदर, मैं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढते ढूंढते निकली। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ से गुजरते कई दिन तो खुशबू आती रहती। अम्मा कहती हैं मैंने जाके देखा जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं। यहाँ से उलमाए कराम ने लिखा है कि इस रात कब्रिस्तान के अंदर भी जाया करो, लेकिन कुछ शराइत हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी है कि यहाँ कोई इज्तिमा बना कर ना जाओ, इज्तिमाई तौर पर ना जाओ, इकट्ठे होकर ना जाओ, कोई मेले की शक्ल बना कर ना जाओ, कोई वहाँ जाकर चरागा की नीयत से ना जाओ, बल्कि कब्रिस्तान इसलिए जाना है कि एक दिन इनमें से भी कोई बादशाह था, इनमें से कोई बड़ा अमीर आदमी था, इनमें से भी कोई खान था, इनमें से भी कोई सेठ था, इनमें से भी कोई करोड़पति था, इनमें से भी कोई अरबपति था। आज सारे पड़े हैं कब्र के अंदर, आज सारे पड़े हैं यहाँ सोए हुए, इसीलिए ताकि इबरत हासिल करो, वहाँ से इबरत हासिल करके अल्लाह से मांगो, अल्लाह एक दिन मुझे भी यहाँ आना है, मेरा भी आखिरी मकाम यही है, मेरे सफ़र का इख्तिताम भी यहाँ होना है। अल्लाह मेरे ऊपर रहमत फरमा कर मेरी बख्शिश के फैसले फरमा दे। और इस रात के अंदर इबादत जितना हो सके, नफल पढ़ो जितना हो सके, कुरान की तिलावत करो जितना हो सके, जिक्र करो जितना हो सके, अल्लाह से दुआ मांगो जितना हो सके, लंबी लंबी दुआ मांगो। थक पड़ो, दुआ मांगते मांगते हाथ थक जाए फिर छोड़ दो। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6-6 घंटे इस उम्मत के लिए दुआ मांगी है। कुरान की तिलावत कर लो, फिर दुआ मांगना शुरू कर दो, फिर कुरान की तिलावत करो, फिर दुआ मांगना शुरू कर दो। अपने अल्लाह को रो कर दिखाओ, अपने अल्लाह को अपना दर्द दिखाओ, अपने अल्लाह को अपने दुखड़े सुनाओ। अरे वही तो है जो दुखड़े सुनने वाला है, उसी को सुनाते हुए तो सुकून मिलता है, उसी को सुनाएंगे तो वो हमारी झोली में कुछ डालेगा। और इबादत ये है कि इस महीने के अंदर, इस रात के अंदर सदका जितना ज़्यादा हो सके करो, अल्लाह के रास्ते के ऊपर खर्च करो, अल्लाह को दे दो। अल्लाहु अकबर। इस महीने के अंदर भी जिस तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफली इबादत ज़्यादा करते थे, नफली इबादत में सदका भी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा करते थे। और एक बात याद रखना, सदका करते हुए अल्लाह का कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुबतिलू सदकातिकुम बिल मन्नि वल अज़ा। जब तुम सदका करो
جب اللہ کے نام کے اوپر کسی کو دو، اور اللہ نے ایمان والے کو کہا ہے، ایمان والا خرچ کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم، ایمان والو اپنے صدقات کو باطل نہ کرو، کیا کر کے؟ کسی کے اوپر احسان لگا کر، کوئی مسجد والے نے مانگا اس کے اوپر احسان لگا کے دیا، کسی مدرسے والے نے مانگا اس کے اوپر احسان کر کے دیا، اگر تو احسان جترائے گا، احسان کر کے دے گا، اللہ تیرا وہ ثواب ضائع کر دے گا۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، احسان بھی نہیں لگانا اور اسے تکلیف بھی نہیں دینا۔ کوئی بھی تکلیف ہو سکتی ہے، زبان سے تکلیف ہو سکتی ہے، باتوں سے تکلیف ہو سکتی ہے۔ اور میرے بھائی ایک بات یہ بھی سن لو، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، فرمایا تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے نہ روک دے، اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، اللہ کے ذکر کو چھوڑ کر تمہیں ہلاکت میں نہ ڈال دے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اگر تمہیں تمہاری اولاد نے اللہ کے ذکر سے، تمہارے مال نے اللہ کے ذکر سے روک دیا تو کیا ہوگا؟ یہ تمہارے لیے بڑا گھاٹے والا سودا ہوگا، بڑا نقصان والا سودا ہوگا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، فرمایا میرے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرو۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، یہ آیت بڑی توجہ سے سننا، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، فرمایا میرے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرو۔ رزق دیا اللہ نے ہے، واہ میرے مالک، دے کر کہتا ہے خرچ کر، میرے نام کے اوپر دے دے، دیا بھی میں نے ہے، دے بھی مجھے دے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قبل ان یأتی احدکم الموت، اس سے پہلے خرچ کر جا کے تجھے موت آ جائے، موت آنے سے پہلے پہلے خرچہ کر، موت آنے سے پہلے پہلے اللہ کو دے دے، موت آنے سے پہلے پہلے اپنے دیے ہوئے مال میں سے دے جا۔ ان یأتی احدکم الموت، کیونکہ جب انسان مر جائے گا وہاں جا کر اس کو پتہ چلے گا یار یہ جو مدرسے والے آئے تھے میں نے ان کو یہ 1000 روپیہ دیا تھا، یار میں نے ان کو 5000 دیا تھا، یہ صدقہ کرنا جو اللہ کی رضا کے لیے تھا یہ تو میری ساری عبادات کے اوپر بھرا ہوا ہے۔ مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت، موت کے بعد ورنہ آدمی آئے گا، قرآن کہتا ہے کیا کہے گا؟ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، تو ان میں سے ایک آدمی کہے گا اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، اللہ مجھے تھوڑی سا وقت دے دے، اللہ مجھے تھوڑا سا دوبارہ دنیا کے اوپر بھیج دے، لولا اخرتنی، تھوڑی سی مہلت دے دے، الی اجل قریب، بس تھوڑی سی۔ کیا کرے گا؟ کہتا ہے فاصدق، اللہ میں صدقہ کروں گا، اللہ میں تیرے نام پر خرچ کروں گا، اللہ میں تیرے نام پر دوں گا، اللہ میں تیرے نام کے اوپر ہر چیز لٹا دوں گا۔ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، تاکہ آج میرا شمار بھی نیک لوگوں میں سے ہو جائے، کیونکہ وہاں جا کر اس کی آنکھیں کھلیں گی، وہاں جا کر وہ دیکھے گا، وہاں جا کر اس کو سمجھ آئے گی کہ جو اللہ کے نام پر خرچ کر کے آئے آج تو وہ جنت کے اندر مزے کر رہے ہیں، آج تو وہ جنت کے اندر ٹھہرے ہیں۔ قرآن کی ایک اور آیت بھی ہے کہ جنت والے پوچھیں گے جہنمیوں سے فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، خیر ہے کہ آج یہاں جہنم میں کیسے آئے؟ وہ کیا کہیں گے؟ وہ جواب دیں گے، قرآن کہتا ہے قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ہم اللہ کے نام پر خرچ نہیں کرتے تھے، اپنے دیے ہوئے میرے رزق میں سے اللہ کو نہیں دیتے تھے، اسی لیے آج یہ ہے۔ تو وہ بھی کہے گا اللہ تھوڑی سی مہلت اس لیے دے دے، یہ نہیں کہے گا میں روزے رکھ کے آؤں، یہ نہیں کہے گا میں نمازیں پڑھ کے آؤں، یہ نہیں کہے گا میں تہجد پڑھ کے آؤں گا، کہے گا فاصدق، قرآن کہتا ہے اللہ تھوڑی سی مہلت دے میں صدقہ کر کے آؤں، تھوڑی سی مہلت دے میں خیرات کر کے آؤں، تھوڑی سی مہلت دے میں تیرے نام کے اوپر دے کے آؤں۔ اللہ کیا کہیں گے؟ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، لیکن آگے اللہ جواب دیں گے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا،
فرمایا جب موت آ جاتی ہے تو پھر کوئی مہلت نہیں، جب موت آ جاتی ہے پھر کچھ بھی نہیں ہے، چاہے تو پیچھے وصیت کر کے جائے کہ میرا سارا مال صدقہ کر دینا، تیرے پیچھے 1 کروڑ روپیہ بھی تیرے ورثاء تیرے نام کے اوپر دے جائیں، اس کا تجھے وہ اجر نہیں ملے گا جو تو اپنے ہاتھ سے 1000 روپیہ دے کے جائے گا۔ اللہ کہیں گے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اللہ کو سب خبر ہے، اللہ سب جانتے ہیں، اللہ تیرے دل کا حال بھی جانتا ہے، اللہ میرے دل کا حال بھی جانتا ہے، اللہ تیرے اعمال بھی جانتا ہے، اللہ میرے اعمال بھی جانتا ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو یہ شعبان کا مہینہ ہے، اس کے اندر صدقہ زیادہ کرنا ہے۔